کہانی کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبے میں اکبر نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ اسے ایک کھنڈر کہیں، ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائڈ قبرستان تھا۔ گھر اور قبرستان کے بیچ بس ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو، کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک مکان بھی پراسرار طور پر اس گھر میں مردہ پایا گیا۔ علاقے کی پرانی رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، پھر یہ ایک کمرہ بن گیا۔ مگر اکبر نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تیکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت بھی ہو چکی تھی۔ اکبر ایک دیندار بندہ تھا۔ اکبر اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی سے ایسا کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعہ ہی وہاں کچھ نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا، اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 سے 40 تک ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرے میں ہوئی تھی جس میں پہلے مالک مکان کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد کے ہمسایوں کو شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کی بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اسی لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا۔ علی اور اس کی بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا۔ علی کی بیوی کا نام سلمیٰ تھا۔ بتاتا چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کو بیوی اکیلی ہی اپنے 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے کے لیے بھیجا۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمیٰ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا۔ چنانچہ اس نے اس گھر کے کمروں کو تالے کھولنا شروع کیے، لیکن جب اس تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا تک بڑا تھا۔ جی یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمیٰ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معمول کی بات ہو گئی۔ سلمیٰ کو گھر میں غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا، کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کروائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمیٰ نے بازار سے پھولوں کی بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا،
اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔ اب سلمیٰ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے، آوازیں لگانے کی آوازیں آتی، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملے اس سکونی کمرے سے ہی آتے تھے۔ پھر اسے کچھ سائے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، 1 خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصے والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمیٰ کو انسانی روپ میں نظر آئے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمیٰ کے مطابق یہ فیملی اس سکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں 1 چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمیٰ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہیں گے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمیٰ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ بندہ جہاں رہتا ہے وہاں کے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت سکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا، اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار سلمیٰ نے اپنی بہن سے بات کی اور اس معاملے کے بارے میں اسے بتا دیا۔ سلمیٰ کی بہن ایک دیندار خاتون تھی۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم ایک کام کرو، ان جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ یہ ہماری مجبوری سمجھو، اس گھر میں رہنا میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی اب؟ آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں بھی تو آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے سلمیٰ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آ گیا۔ سلمیٰ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم ذہنی مریض ہو گئی ہو، اور اس نے سلمیٰ کو صحیح ڈانٹا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات ہی گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمیٰ نے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہی۔ سلمیٰ نے اس سارے واقعے سے اپنی بہن کو آگاہ کیا۔ سلمیٰ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کراتے ہیں۔ سلمیٰ اپنے بچے کو لے کر اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمیٰ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں، قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمیٰ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی
تو جنات اسے منع کرتے تھے، مگر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے کلامات میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ کوئی بھی جنات اس کے قریب نہیں لگتے، اور کہتے تھے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کہانی جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ اس بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میں اگلی کہانی بھی جلد از جلد لے کے آؤں۔ بالکل سچا واقعہ ہے اور ایک ایک بات سچی لکھی ہے۔